یہاں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی ایسا بھی بیٹھا ہوا ہے جو یہ کہے کہ ہمارے گھر میں، ہمارے خاندان میں آج تک کوئی مرا ہی نہیں، کسی کو مرنا ہی نہیں، موت ہی نہیں آتی؟ بولو، کوئی ایسا دعویٰ کرنے والا ہے یہاں؟ پتہ یہ چلا کہ مرنا تو سبھی کو، اور سب یہاں پر ایسے بیٹھے ہیں جنہوں نے اپنے انہی کندھوں پہ اٹھا کر کتنے لوگوں کو قبرستان پہنچایا ہوگا، قبر کے اندر رکھا ہوگا۔ میرے بھائیوں، مرنا سبھی کو ہے، سب کو اس دنیا سے جانا ہے۔ حدیث سنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اذا مات احدکم، جب تم میں سے کوئی مر جاتا ہے پھر اس کو قبرستان کے اندر لے جا کر قبر کے اندر رکھ دیا جاتا ہے، پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں فَإِنَّهُ يُرَزُ عَلَيْهِ مَقَعْدَهُ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ فَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَمِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ۔ او لوگو، اگر وہ نیک بندہ ہوتا ہے، نیکی کر کے دنیا سے گیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنی زندگی گزار کے گیا ہوتا ہے، فرمایا اِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، اگر وہ جنت والا ہوتا ہے، اگر وہ جنتی ہوتا ہے، اگر وہ نیک بندہ ہوتا ہے، فرمایا فَمِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، تو روزانہ صبح اور شام کے وقت میں قبر کے اندر اس کو جنت میں جو جگہ ہے، جو ٹھکانہ ہے، جہاں اس کو حساب و کتاب کے بعد میں جانا ہے، وہ جگہ دکھائی جاتی ہے، وہ ٹھکانہ اس کو دکھایا جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اگر جنت جہنم ہے نہیں تو اسے دکھایا کیا جا رہا ہے؟ اگر یہ ابھی بنی نہیں ہے تو اس کو کیا دکھایا جا رہا ہے؟ فرمایا آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، اور اگر وہ آدمی نیک نہیں ہوتا، فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، اور اگر وہ آدمی نیک نہیں ہوتا، گناہوں میں اپنی زندگی گزار کے گیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے گیا ہوتا ہے، قرآن و حدیث کے مطابق اس نے زندگی نہیں گزاری ہوتی ہے، اپنے من کے مطابق جیسا اس کو اچھا لگتا ہے ویسے زندگی گزار کے جاتا ہے، فرمایا فَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، اگر وہ جہنمیوں میں سے ہوتا ہے، فَمِنْ أَهْلِ النَّارِ، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ روزانہ صبح شام اس کو قبر کے اندر وہ جگہ اور وہ ٹھکانہ اس کو دکھایا جاتا ہے جس میں وہ قیامت کے دن حساب و کتاب کے بعد میں جانے والا ہوتا ہے، یعنی جنتی ہوتا ہے تو جنت کا ٹھکانہ اس کو دکھایا جاتا ہے، اور اگر جہنمی ہوتا ہے تو جہنم کا ٹھکانہ اس کو دکھایا جاتا ہے۔ حساب و کتاب ہوگا، قیامت کا دن آئے گا، پھر اس کے بعد میں جنتی ہوگا یا جہنمی ہوگا، جنت اور جہنم میں چلا جائے گا، لیکن قبر کے اندر ہی اس کو بتایا جا رہا ہے، قبر کے اندر ہی اس کو دکھایا جا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قبر کا عذاب تو اس کو ہو ہی رہا ہے، لیکن اس سے زیادہ بڑا عذاب ابھی اس کا انتظار کر رہا ہے، اس سے زیادہ بڑا عذاب اس کو ہونے والا ہے، تاکہ انسان کو اور زیادہ غم لاحق ہو، اور زیادہ پریشانی ہو، اور زیادہ فکر اس کو لاحق ہو۔ اس لیے جنت اور جہنم دونوں چیزوں کو قبر کے اندر سے ہی دکھایا جاتا ہے۔ جنتی آدمی خوش ہوتا ہے کہ چلو یہاں سے جانے کے بعد جنت مل جائے گی، اور جہنمی آدمی پریشان ہو جاتا ہے کہ یہاں سے جائیں گے تو اس سے بڑا عذاب میرا انتظار کر رہا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر جو ہمیں بھیجا ہے وہ جنت اور جہنم کی تیاری کے لیے بھیجا ہے کہ آپ جنت کی تیاری کریں اور جہنم سے بچنے کی تیاری کریں۔ تو جنت تیار ہے اور جہنم بھی تیار ہے، اور آپ دیکھیں کہ جہنم اتنا برا ٹھکانہ، اتنی بری جگہ، اللہ تعالیٰ نے جتنے انبیاء، جتنے رسول اس دنیا کے اندر بھیجے، سارے کے سارے لوگوں نے اپنی قوموں کو، اپنی امتوں کو جہنم سے ڈرایا۔ نوح علیہ السلام کی زندگی دیکھیں، قرآن کریم بیان فرماتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہاری طرف نبی بنا کر بھیجا ہے،
تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا ہے اور یہ پیغام دے کر بھیجا ہے ان اعبدوا اللہ، ایک اللہ کی عبادت کرو، اسی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ میں کسی کو بھی شریک نہ کرو۔ ما لکم من الہ غیرہ، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ اور سنو، مجھے ساتھ میں یہ بھی بتایا گیا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اس لیے بھی بھیجا ہے، انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم۔ او لوگو، میں اس لیے بھی تمہارے پاس میں آیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ پیغام بھی دے کر بھیجا ہے، انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، میں تمہیں اس عظیم دن کے عذاب سے ڈراتا ہوں، اس دن کے عذاب سے میں تمہیں بچانے کے لیے آیا ہوں۔ نوح علیہ السلام ڈرا رہے، ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو، اپنی قوم سے کہتے ہیں انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا مودۃ بینکم فی الحیات الدنیا۔ او لوگو، دنیا کے اندر تم نے بتوں سے محبت کر لی ہے، دنیا کے اندر تم نے بتوں کو اپنے سینے سے لگا لیا ہے، قوم بت پرستی سب جانتے ہیں۔ فرمایا ثم یوم القیامت یکفر بعضکم ببعضا، جب قیامت کا دن ہوگا تو تم لوگ ایک دوسرے کا انکار کرو گے، تم یہ کہو گے اللہ تعالیٰ سے، اے اللہ ہم تو ان کی پوجا کرتے ہی نہیں تھے، ہم تو ان کی پرستش کرتے ہی نہیں تھے، ہم تو ان کی عبادت کرتے ہی نہیں تھے، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ سے یہ کہیں گے کہ پروردگار یہ ہماری عبادت اور پوجا نہیں کرتے تھے۔ دونوں ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، دونوں ایک دوسرے کا انکار کریں گے۔ کیوں؟ اس دن کی ہولناکی کو دیکھ کر، اس دن کے عذاب کو دیکھ کر دونوں ایک دوسرے کو منع کرنے لگیں گے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم یوم القیامت یکفر بعضکم ببعض ویلعن بعضکم بعضا، اور آپس میں ایک دوسرے کو برا بھلا کہیں گے، وہ کہے گا کہ اس نے مجھے بہکا دیا، وہ کہے گا اس نے مجھے بہکا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی بات کو قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا، وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ، او لوگو تمہارا ٹھکانہ پھر آگ ہوگا، تمہارا ٹھکانہ پھر جہنم ہوگا، وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ، تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، وَمَا لَكُم مِّن نَاصِرِينَ، اور تمہارا کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام بھی اپنی قوم کو سمجھا رہے ہیں، اپنی قوم کو ڈرا رہے ہیں، اپنی قوم کو سمجھا رہے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کا قول، عیسیٰ علیہ السلام کی بات اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمائی۔ وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی وربکم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی بنی اسرائیل سے کہا، ان کی قوم بنی اسرائیل سے کہا، وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی وربکم، او لوگو، او میری قوم کے لوگو، اللہ کی عبادت کرو جو تمہارا بھی رب ہے اور میرا بھی رب ہے۔ یہ کون بتا رہا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اور اگر تم نے ایسا نہیں کیا، اگر تم نے اللہ کے ساتھ میں شرک کیا، انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنت، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے اوپر جنت کو حرام کر دیا ہے، وماواہ النار، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ کون سمجھا رہا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمجھا رہے ہیں۔ جتنے نبی آئے اس دنیا کے اندر، جتنے رسول آئے اس دنیا کے اندر، سارے نبیوں نے، سارے رسولوں نے اپنی اپنی قوموں کو، اپنی اپنی امتوں کو جہنم سے ڈرایا، جہنم سے بچانے کی کوشش کی ہے، جہنم کے عذاب کو بتایا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا بنایا ہوا وہ ٹھکانہ ہے، وہ جیل ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے نافرمان بندوں کو قیامت کے دن ڈالے گا۔ میرے بھائیوں، یہ امت جو یہ امت ہے جس کو امت محمدیہ کہا جاتا ہے، اس امت کو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر جگہ جگہ جہنم سے بچنے کی اور جہنم سے دور رہنے کی بات کہی ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیثوں کے اندر بھی جہنم سے بچنے کے لیے ہم سے کہا ہے۔ پیارے نبی کو دیکھو کتنی فکر ہے اپنی امت کی۔ حدیث کے اندر آتا ہے، قرآن کریم کے اندر آتا ہے کہ جب آیت کریمہ نازل ہوئی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قرابت داروں کو ڈرائیے، رشتہ داروں کو ڈرائیے، مکہ کے لوگوں کو ڈرائیے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی صفا پہ کھڑے ہو کر اعلان کیا، مشہور حدیث ہے، سب جانتے ہیں۔ اور جانتے ہو
اس کے اندر آپ نے کیا فرمایا؟ ایک ایک خاندان کا نام لے لے کر آپ نے کہا انقذوا انفسکم من النار، من النار، اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی کوشش کرو، اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی کوشش کرو۔ انی لا املک لکم من اللہ شیئا، میں اللہ کیا تمہارے کوئی کام نہیں آ سکوں گا۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اپنے چچا عباس ابن عبد المطلب سے کہتے ہیں، عبد المطلب کے خاندان والوں سے کہتے ہیں، اپنی پھوپھی صفیہ سے کہتے ہیں، اپنی بیٹی فاطمہ سے کہتے ہیں، اور اپنے علاقے کے تمام خاندان والوں کا نام لے لے کر کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی کوشش کرو۔ انی لا املک لکم من اللہ شیئا، میں تمہارے کوئی کام نہیں آ سکوں گا قیامت کے دن۔ سب سے کہہ رہے ہیں کہ جہنم سے بچانے کی کوشش کرو۔ میرے بھائیوں، غور کرنے کی بات ہے، سوچنے کی بات ہے کہ وہ کتنا برا ٹھکانہ ہے، وہ کتنی بری جگہ ہے جس سے ہر نبی ڈرا رہے ہیں، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں آیتیں نازل کر رہا ہے، اور جس کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم الگ الگ حدیثوں کے اندر بتا رہے ہیں، اور آپ کوشش کر رہے ہیں اپنی امت کو جہنم سے بچانے کی۔ آج یہ الگ بات ہے کہ ہم امتیوں کو کتنی فکر ہے جہنم سے بچنے کی، یہ الگ بات ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری کوشش کی۔ ایک اور حدیث دیکھیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری حدیث ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں مثلی کمثل رجل استوقد نارا، میری مثال اور تمہاری مثال اس طریقے سے جیسے کسی آدمی نے آگ جلائی، فلما اضاءت ما حولها، جب آگ جل گئی اور آس پاس کی چیزیں روشن ہو گئیں، جعل الفراش والدواب یقعن فیہا، آپ نے دیکھا ہوگا جب کسی جگہ پہ آگ جلا دی جاتی ہے، کیڑے مکوڑے آ جاتے ہیں، پتنگے آ جاتے ہیں، چھوٹے موٹے کیڑے مکوڑے آ کر اس میں گرنے لگتے ہیں، اس کی روشنی کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا جعل الفراش والدواب یقعن فیہا، او لوگو تمہاری مثال اسی طریقے سے، تم سارے کے سارے جہنم کے اندر گرنے کی کوشش کر رہے ہو، وَأَنَا آخِذٌ بِحُجَزِكُمْ وَأَنْتُمْ تَقَحَمُونَ فِيهَا، او لوگو اور میں تمہیں جہنم سے دور کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، میں تمہیں جہنم سے پیچھے ہٹا رہا ہوں، میں تمہاری کمر پکڑ پکڑ کر جہنم سے کھینچ رہا ہوں، اور تم مجھ سے زبردستی چھڑا چھڑا کر جہنم میں گرنے کی کوشش کر رہے ہو۔ پیارے نبی بتا رہے ہیں کہ یہ مت کرنا، یہ مت کرنا، ایسا ایسا کام مت کرنا ورنہ جہنم میں چلے جاؤ گے، اور ہم ہیں کہ وہی کام کر رہے ہیں۔ پیارے نبی نے فرمایا کہ میں تمہاری کمر پکڑ پکڑ کر پیچھے کھینچ رہا ہوں اور تم چھڑا چھڑا کر جہنم میں کودنے کی کوشش کر رہے ہو۔ یہاں دو باتیں سمجھیں پھر بات کو آگے بڑھائیں گے۔ پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ نبی نے فرمایا کہ میں تمہاری کمر پکڑ پکڑ کر کھینچ رہا ہوں۔ آپ نے دیکھا ہوگا، دیکھو نبی کو کتنی فکر ہے امت کی، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے مان لیجیے کہ ایک آدمی ہے، آپ نے دیکھا کہ وہ کسی کنویں کے پاس میں کھڑا ہوا ہے اور اس میں کودنے کی کوشش کر رہا ہے، اس میں گرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ کوئی آدمی ہے وہ اس میں ٹھیک ہے نا، اس میں کودنے کی کوشش کر، بٹھا لیجیے اس کو، بٹھا لیجیے، ابھی اعلان کر جائے گا، کھاؤ بیٹا جب تک تم یہ کھاؤ۔ ہاں، آپ نے دیکھا کہ کوئی آدمی ہے وہ کنویں میں کودنے کی کوشش کر رہا ہے، آپ کو اس سے ہمدردی ہے، آپ گئے اس کے پاس اور جا کر آپ اس سے کہا کہ ارے بھائی لڑائی بڑائی ختم کرو، جو بھی دقت ہے آپ کو، جو بھی پریشانی ہے وہ ساری حل کر دی جائے گی، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے تمہارے، لیکن اس میں کود کے اپنی جان دینے کی کوشش مت کرو۔ آپ اس کو پکڑ کر لے آئے۔ اگلے دن جب آپ نے دیکھا تو وہی آدمی پھر کنویں کے پاس میں کھڑا ہوا ہے اور اس میں کودنے کی کوشش کر رہا ہے، اور اس میں کود کر اپنی جان دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ آپ اس کو بچانے کے لیے گئے، سب کو پریشانی ہو رہی۔ ایک بچی ہے جو اپنا نام عشرت بتا رہی ہے، گاؤں اس کا بدھواچر، جو ابھی اسٹیج پر ہے، جس کے یہاں کی بھی ہے، برائے مہربانی بچی ہو تو رو نہیں رہی ہے، مگر ان کے کھو جانے کا بہت غم ہے، اسی لیے آپ لوگ جلد سے جلد آ کر اس بچی کو لے جائیں۔ عشرت بدھواچر جو کہ بچی
बता रही है। इसीलिए आप लोगों से गुजारिश है कि अगर पहुँचाते हैं तो बराए नबी इतना हिस्सा कट कर देना आप लोग जो लोग वीडियो बना रहे हैं, हाँ, नहीं तो लोग सोचेंगे कि मैं खो गया, मेरा ही ऐलान हो रहा है। ठीक है ना, हाँ, समझ में नहीं आता ना लोगों को। ठीक है, तो मैं मिसाल से समझा रहा था आपको। आप दूसरे दिन गए तो देखा वही आदमी फिर से कुएं के पास में खड़ा हुआ है।